تو ہمایوں صاحب آپ کو کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک خطے میں پاکستان کی پوزیشن بدلی ہے، تو ان دوروں کے بارے میں اور پھر جو بھارت کی طرف سے ایک تقسیم کی بات کی جا رہی ہے، نفرتوں کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 5 ایئرز جو ہے نا، یہ انڈیا کو بہت دفعہ، پہلے ایک دفعہ 2019 میں اور ابھی اس دفعہ ایک ڈیسائسو ان کو شکست ہوئی ہے، اور اس دفعہ تو جو سائبر کا ذکر کر رہے ہیں، سائبر وارفیئر کا، اس کی وجہ سے تو ان کے یہ جو سارے جو 6 جہاز پلس ایک اور وہ جو گرے تھے، ان کی مین وجہ یہ تھی کہ جو ان کے ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں بلیک آؤٹ ہو گئے تھے وہ سارے، مطلب چونکہ اگر آپ کے پاس گیجٹ نہیں ہے تو آپ اندھے ہو جاتے ہو، آپ بہرے ہو جاتے ہو، آپ گونگے ہو جاتے ہو، آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو اس حالت میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اس سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان ورلڈ میپ میں خاص طور پہ اسٹریٹجک اس میں پاکستان کا ایک بہت مستحکم پوزیشن آ گئی، وچ از ونڈرفل، اور اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے ویسے تو ہمارے آرم فورسز کو جاتا ہے، لیکن ڈیزائن بنانے والے کو بھی جاتا ہے، جو ڈیزائن بنا رہا ہے اس کو بھی تھوڑا بہت کریڈٹ تو چلا ہی جاتا ہے، لیکن ایکچوئل جو جس طریقے سے ہمارے، اچھا مزے کی بات یہ اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں ایک کوارڈینیشن، اور لاسٹ ٹائم یہ 2019 میں اور اس میں ان دونوں دفعہ جو ہم نے انڈیا کو بہت بری طرح مارا ہے، اس کے ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو جو آرم فورسز جو کوارڈینیشن تھی نا، جو کہ لیٹس سے کارگل میں مسنگ تھی، کارگل میں there was no coordination between the air force and the army، حالانکہ اس وقت سننے میں آیا تھا کہ ایئر فورس والے کہہ رہے تھے اگر آپ ہمیں بتائیں تو وی کین ڈیفینڈ دیم، لیکن یو نو واٹ ایور اٹ از، آئی ڈونٹ نو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن جنرلی ان دونوں دفعہ بہت اچھی کوارڈینیشن تھی، اینڈ دیٹ از وائی وی ون دا ہول سیناریو فرام دیم۔ اب بات آ جاتی ہے جو پولیٹیکل فرنٹ ہے، دیکھیں جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، اب ڈپلومیٹک فرنٹ میں اچھی بات ہے آپ جائیں وہ کریں، میرا صرف ایک جو گلہ بنتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم جنگ کے اور یہ ڈپلومیٹک فرنٹ از این ایکسٹینشن آف دا جنگ، اس کے بعد جا رہے ہیں نہیں اسی کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ ایز آف ناؤ ابھی جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ پانی اگر آپ یہ وہ کر دیں گے، سندھ طاس معاہدہ کر لیں گے تو یہ اٹس این ایکٹ آف وار، ابھی تک وہ چل رہا ہے، سو وی آر اسٹل ان دا وار، اس کے درمیان میں تو یہ ایک سفارتی جنگ ہے۔ جب ہم لوگ ایک جنگ میں جا رہے تھے جہاں پہ میدانی جنگ یا پراپر وہ جو ہو رہی تھی، اس وقت جب ہم سارے پورا پاکستان جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھی، تو مجھے نہیں آ رہی ہے کہ اس پورے اس میں وائی ناٹ اپوزیشن پارٹ آف اٹ، مطلب اپوزیشن کو آپ لوگ کس وجہ سے آپ کہتے ہو، اور دیکھیں بالکل آپ کی بات ہم یہ نہیں سمجھتے یہ وہ ٹائم ہے جس میں وہ کہتے تھے نا کہ غلطی گنجائش نشتہ، آپ ان چیزوں میں غلطی کی گنجائش نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ وہ چیزیں جس میں دراڑیں جب کسی کو نظر آنی شروع ہو جائے نا تو وہ اس دراڑوں کے اندر انسان فردر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ مگر بھائی صاحب کیا اب پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایفرٹس کیے گئے، کیونکہ عمر ایوب صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا این جنگ کے دوران، اس کے اوپر بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں اس طرح ہے بہت سارے لوگوں نے سٹیٹمنٹ دی، مطلب میرے لحاظ سے آپ ہی از اپوزیشن لیڈر جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی، ہمارے جو ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی کیا وہ دینے والی تھی؟ اس سے زیادہ نقصان دہ سٹیٹمنٹ پورے پاکستان میں کوئی دے سکتا تھا؟ کون سی والی جو آپ کہتے ہو کہ انہوں نے کہا ماضی میں ہم یہ کرتے رہے تو کیا نہیں کرتے رہے؟ اسی کو تو لے کر نہیں، عمران خان نے ایران میں جا کے کیا کیا تھا؟